خواتین حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے صحت کے بارے میں آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین مختلف سورسز سے حاصل کر کے، جس میں اخبارات ہوتے ہیں، جس میں میگزین ہوتے ہیں، ان سے حاصل کر کے آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ایک مضمون ہم آپ کو اخبار جہاں سے کے مضمون سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیں گے، جو کہ بلڈ پریشر کے بارے میں ہے۔ دونوں بازوؤں کے بلڈ پریشر میں فرق خطرناک طبی صورتحال کی نشاندہی کرتا ہے۔ بلڈ پریشر جو کہ عام طور پر جو مسائل ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو کچھ معلومات دینا چاہیں گے۔ عموماً ڈاکٹرز اور دیگر افراد بلڈ پریشر کی پیمائش کے لیے صرف ایک ہی بازو استعمال کرتے ہیں، لیکن اب طبی ماہرین تاکید کرتے ہیں کہ بیک وقت دونوں بازوؤں میں بلڈ پریشر ناپنا چاہیے، اس لیے کہ ان میں اکثر فرق دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ فرق ظاہر کرتا ہے کہ متعلقہ شخص دل کی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں تحقیق کرنے والے ماہرین نے کہا ہے کہ اگر دونوں بازوؤں میں اوپر کے بلڈ پریشر میں، جسے سسٹولک بلڈ پریشر کہتے ہیں، فرق اگر 15 ملی میٹر آف مرکری یا اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹانگوں اور پاؤں کو خون فراہم کرنے والی شریانوں کی اندرونی دیواریں سخت ہو رہی ہیں۔ طبی جریدے دی لانسیٹ میں شائع ہونے والی جائزہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 15 ملی میٹر آف مرکری یا اس سے زیادہ کی فرق پیریفرل واسکولر ڈیزیز کا خطرہ 2.5 گنا بڑھ جاتا ہے۔ پیریفرل واسکولر ڈیزیز وہ مرض ہے جس میں ٹانگوں اور پاؤں کو خون فراہم کرنے والی شریانیں تنگ اور سخت ہو جاتی ہیں۔ اگر دونوں بازوؤں کے بلڈ پریشر میں 15 ملی میٹر آف مرکری یا اس سے زیادہ فرق ہو تو اس کی وجہ سے کارڈیو واسکولر ڈیزیز کا خطرہ 1.5 گنا زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جس میں دماغ کو خون کی فراہمی کم ہو جاتی ہے اور اس سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس ریسرچ کے لیڈر ڈاکٹر کرسٹوفر کلارک کا کہنا ہے کہ جو بازو کم بلڈ پریشر ظاہر کر رہا ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جسم کے اس حصے کی طرف خون کا بہاؤ کم ہے اور اس سے شریانی امراض کی نشاندہی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں بازوؤں پر باقاعدگی سے بلڈ پریشر چیک کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس فرق کا پتہ چل سکے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دونوں بازوؤں میں جس بازو کا بلڈ پریشر زیادہ ہے وہی اصل بلڈ پریشر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کو اپنی کلینک پر اور جو لوگ گھروں میں بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں انہیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر کرسٹوفر نے بتایا کہ اگر مریض کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہے تو یہ پیریفرل واسکولر ڈیزیز کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر بلڈ پریشر کی پیمائش میں فرق کا پہلے ہی پتہ چل جائے تو ہم ابتدائی مرحلے میں خطرناک طبی مسائل کی تشخیص کر سکتے ہیں۔ خطرناک طبی مسائل کی تشخیص یعنی ڈائگنوسس کر سکتے ہیں۔ اس سے ان مریضوں کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے جن کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت نہیں ہوتی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹانگوں میں بلڈ پریشر کی پیمائش کر سکتے ہیں، اور اگر پیریفرل واسکولر ڈیزیز کا پتہ چل جائے تو ہم مریض کو سگریٹ نوشی ترک کرنے اور طرز زندگی میں تبدیلی لانے کا مشورہ دے سکتے ہیں، اور ضروری ہوا تو اسے خون پتلا کرنے والی اور کولیسٹرول گھٹانے والی دوائیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس قسم کا ایک مضمون آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا تھا جس میں ہم نے بتایا تھا کہ آج کل ڈاکٹرز جو ہیں نبض دیکھتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ پلس کی ایگزامینیشن نہیں کرتے، اور بے شمار جو ہے مسائل جو ہیں بیماریاں جو دل کی بیماریاں ہیں پلس کے ذریعے ڈائگنوسس ہو سکتی ہیں۔ تو ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ وہ پلس کو دیکھنے کی عادت ڈالیں اور دونوں بازوؤں میں بلڈ پریشر چیک کریں تاکہ پیریفرل واسکولر ڈیزیز کا پہلے سے معلومات ہو جائے اور اس کی پیش بندی ہو سکے۔